بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ نحمیر کے اندر سبق نمبر 20 جو کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 7 ہے، اعراب اسم کا بیان کریں گے۔ اور اسم کے 3 اعراب ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اقسام اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں جن کی تفصیل کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نحمیر کے اسباق میں سے سب سے اہم سبق جو ہے وہ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کی ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر طلباء دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ اس قسم کے اعراب کو رٹا تو لگا دیتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ بات سمجھ بہت کم آتی ہے۔ تو میں آپ تمام احباب کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ اصل کے اندر اس متمکن کے اعراب کو سمجھانے سے پہلے میں نے مقدمہ تمہیدیہ کے طور پر یہ مثالیں ہیں، بالکل اسی متمکن کی ہی ہیں، لیکن میں نے مختلف مثالیں اس میں سے کچھ دے دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حالتیں جو ہوتی ہیں اعراب کی وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ میرا جو ایک ناقص تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر طلباء کو اگر یہ بحث یاد ہو جائے تو پوری عربی عبارت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پورے اس سبق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ سبق جو ہے اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی کبھی بھی عربی عبارت صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ عربی عبارت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عامل اور معمول کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر عامل اور معمول کا پتہ کسی کو نہیں چلے کہ عامل کی کتنی قسمیں ہیں، معمول کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسم جو ہے اسم متمکن اس کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، اگر مثال کے طور پر مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کا اعراب کیا آئے گا، جاری مجرور صحیح ہے تو اس کا اعراب کیا آئے گا، جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا اعراب کیا آئے گا، ہمارے ذہنوں کے اندر صرف یہ بات ہوتی ہے کہ اعراب کی حالتیں 3 ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جرعی۔ حالت رفعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر عامل رافع ہو، چونکہ عامل رافع جو ہیں اس کی 8 قسمیں، وہ بعد کی بات ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے۔ حالت نصبی بھی 8 قسم کے منصوبات، 12 قسم کے منصوبات ہیں، اور 2 جو ہے مجرورات ہیں۔ تو میں سب کی طرف نہیں جانا چاہتا، مثال کے طور پر ایک ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ آپ یاد رکھ رہے ہیں کہ حالتیں 3 ہیں، حالت رفعی یعنی جہاں پر عامل رافع ہوگا اور اس کے بعد جو معمول ہے وہ مرفوع ہو تو اس حالت کو حالت رفعی کہتے ہیں۔ حالت نصبی اگر عامل ناصب ہو اور اس کے بعد معمول جو ہے منصوب ہوگا تو اس کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ اگر عامل جارہ ہو، عامل جارہ 2 ہیں، یا تو وہ مضاف ہوگا یا پھر حرف جر ہوگا تو اس کی حالت جری ہوگی۔ اب رہی بات، میں نے یہ مثالیں دی ہیں، جاء عامل رافع ہے، تو جب یہاں جاء زید یہ عامل رافع ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں بھی عامل رافع ہے اور یہاں بھی عامل وہی رافع ہے، یہاں بھی عامل رافع ہے، یہاں بھی عامل رافع ہے۔ اور رأیتو کے بارے میں جب ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لیا کہ یہ عامل ناصب ہے تو میں نے سب مثالوں کے اندر رأیتو ہی لکھا ہے، رأیتو زیدن، رأیتو رجلین، رأیتو موسیٰ، رأیتو القاضیہ، رأیتو اباکا۔ اور اسی طرح مررت بزید میں با جب حرف جارہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ صرف یہاں نہیں بلکہ ان سب مثالوں کے اندر مررت بزید، مررت برجلین، مررت بموسیٰ، مررت بالقاضی، مررت بابیکا، ان تمام مثالوں کے اندر با جو ہے عامل جارہ ہے۔ لیکن جو بات ہمیں سمجھنی ہے، جو یاد کرنی ہے وہ یہ ہے، جاء زیدن یہ بھی حالت رفعی ہے، جاء رجلان یہ بھی حالت رفعی ہے، اور جاء موسیٰ یہ بھی حالت رفعی ہے، جاء القاضی یہ بھی حالت رفعی ہے، اور جاء ابوکا یہ بھی حالت رفعی ہے۔ یہ عامل تو سب جگہ پر عامل رافع ہے، لیکن حالت رفعی سب کی برابر نہیں آ رہی۔ یعنی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، ابتدائی طور پر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ حالت رفعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس کے اوپر 2 پیش ہوں، یعنی کہ اس کے ذہن کے مطابق یہ جو ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ حالت رفعی کا مطلب پھر یہ ہونا چاہیے جاء زیدن، جاء رجلان، یہ اگرچہ غلط ہے میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جاء موسیٰ، جاء القاضی، جاء القاضیو، یا جاء ابو، کاف زبر کا آتا ہے تو یہاں بھی 2 پیش آنے چاہیے۔
لیکن اصل کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم پر ہے. ہر ایک کا اعراب پیش کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ اعراب جو ہوتا ہے ابتدا کے اندر 2 قسم پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعراب الحرکت اور ایک ہوتا ہے اعراب الحرف. بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں ان کا اعراب الحرکت آتا ہے، اور پھر اعراب الحرکت کے اندر بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اعراب الحرکت حقیقی، یعنی تینوں اعراب آتے ہیں، اس پر زبر بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے. جیسے جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، یہ اعراب جو ہے یہ اعراب الحرکت بھی ہے اور ہے بھی اعراب الحرکت حقیقی، یعنی اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصب فتح کے ساتھ ہے، اور حالت جری جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے. بعض اوقات ہوتا تو اعراب الحرکت ہے، لیکن وہ اعراب الحرکت جو ہوتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا بلکہ وہ حکمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہاں پر اگر میں مسلماتن لکھ دوں، جاءتنی مسلماتن رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن، یعنی یہاں پر 2 اعراب آئے ہیں. ایک حالت رفع میں پیش کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب جری وہ کسرہ کے ساتھ ہے، اس پر نصب نہیں آتا. تو 2 اعراب آئیں اور اعراب الحرکت ہوں تو وہ اعراب الحرکت حکمی کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اعراب الحرف ہوتا ہے جیسے جاء رجلان رأیت رجلین، یہ اعراب جو ہے یہ پیش کے ساتھ نہیں آیا بلکہ یہ اعراب الحرف ہے. اور اعراب الحرف جو ہوتا ہے وہ 3 ہوتے ہیں، واو، الف اور یا، یہ بھی ایک اعراب ہے. تو بعض اسماء کے آخر میں واو ہوگا، بعض میں الف ہوگا، بعض میں یا ہوگا، بعض میں دونوں بھی آتے ہیں. جاء رجلان میں یہ نون جو ہے یہ نون مکسورہ ہے، یہ تثنیہ کی نشانی ہے. اصل اعراب جو ہے جاء رجلا الف ماقبل مفتوح، یہ اعراب ہے، یہ الف کے ساتھ آیا ہے. اور جو اعراب الحرف ہوتا ہے یعنی وہ الف یا کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات اعراب بالحرف بھی حقیقی ہوتا ہے. اعراب الحرف حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت رفع میں وہ الف یا، یعنی حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا آتا ہے، یعنی تینوں ہی اعراب آتے ہیں. جس کی مثال میں نے یہ لکھی ہے، جاء ابوکا رأیت اباکا مررت بابیکا. یہاں ابو کا میں دیکھیں حالت رفع واو کے ساتھ ہے اور حالت نصبی الف کے ساتھ ہے اور حالت جری یا کے ساتھ ہے. اگر اعراب بالحرف ہوں اور اعراب الحرف بھی تینوں حروف کے ساتھ ہوں وہ الف یا کے ساتھ، تو ان کو اعراب بالحرف حقیقی کہتے ہیں. اور اگر 2 حروف کے ساتھ آ جائیں، مثال کے طور پر یہاں دیکھیں جاء رجلان، یہ الف ماقبل مفتوح ہے، یہاں یا ماقبل مفتوح ہے، یہاں بھی یا ماقبل مفتوح ہے. یہ صرف یا، دونوں جگہ پر یا آیا ہے اور یہاں پر الف ہے، یعنی کہ اس کا اعراب صرف 2 حروف کے ساتھ آتا ہے. ایسے یہاں پر مسلمون اگر میں لگا دوں، جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین، تو جاء مسلمون یہاں پر وہ ہے، مسلمین یہاں پر یا ہے، یعنی کہ 2 حروف آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو پہلی بات تو یہ سمجھا دوں، پھر اس کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر صرف یہ بات ہوتی ہے کہ حالت رفع کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ آخر میں 2 پیش آئیں گے، اور حالت نصبی کا مطلب یہ ہوگا کہ آخر میں 2 زبر آئیں گے، اور حالت جری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں 2 زیر آتے ہیں. تو یہ ذہن کے اندر خاکہ نکال دیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اس متمکن کی 16 قسمیں ہیں، اور ہر قسم کے اندر جب تک کوئی طالب علم ان 16 قسموں کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور اس کو اچھے طریقے سے رٹا نہیں لگائے گا، یہاں تک کہ اس کے اندر 16 قسموں میں سے کبھی مفرد منصرف صحیح آئے گا، کبھی جار مجرور صحیح آئے گا، اور جمع مکسر ہوگا، اور کبھی اس میں مکسور ہوگا، کبھی اس میں منقوص ہوگا. تو ان 16 قسموں میں سے ہر ایک قسم کا اعراب جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. کبھی تو بالکل برابر ہوتے ہیں، کبھی سیم آتے ہیں، کبھی الگ الگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یوں سمجھ لیں 16 قسموں میں سے ہر ایک کی 3 حالتیں بنتی ہیں. بعض کی حالتیں بالکل ٹھیک ایک جیسی آتی ہیں، بعض کی ملتی جلتی ہیں، بعض کی مختلف ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان 16 قسموں کو بھی یاد کرنا ہوگا، اور 16 قسموں میں سے ہر ایک کی جو 3 حالتیں ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، ان سب کو الگ الگ سے یاد کر کے ذہن کے اندر انسان اگر بٹھا لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عربی عبارت کا ایک وافر حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے. کیونکہ عربی عبارت کے اندر سارا دار و مدار عامل اور معمول پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. باقی اس کے علاوہ دوسرے مسائل ہیں، فقہ کے ہیں یا دوسری بات. اصل کے اندر جو نحو کا تعلق ہے عبارت کے حوالے سے وہ صرف انہی اسم متمکن کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر کسی کو اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے عامل اور معمول کے ساتھ اچھے طریقے سے یاد ہو سکتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا عربی عبارت کا وافر مقدار کے اندر حصہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اب
اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ باتیں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہے. میں ابتدائی طور پر سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. حالت رفع میں جیسے ایک حالت جاء زید، اس میں جا یہ عامل ہے اور عامل بھی رافع ہے. عامل رافع یعنی کہ رفع دینے والا، اور زید جو ہے یہ معمول ہے، اس کو معمول بھی کہیں گے اور مرفوع بھی کہیں گے کہ اس پہ رفع واقع ہوا ہے. اور اسی طرح رأیت زیدن، یہ عامل جو ہے رأیت عامل ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں نصب آیا ہے، تو اس کی وجہ سے نصب آیا تو یہ عامل ناصب ہے. اور زید یہ معمول اور منصوب ہے. اور اسی طرح مررت بزیدن، یہاں پر با جو ہے عامل ہے اور عامل بھی جارا کیونکہ اس نے جر دیا ہے. زید جو ہے معمول مجرور کہلاتا ہے. لہذا عامل رافع صرف جا تو نہیں ہے، عامل رافع جو ہیں وہ اس کی 8 قسمیں ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن کم از کم اتنی بات یاد رکھ لیں، جا اس کی جگہ پر کوئی بھی ماضی کا پہلا صیغہ آ جائے، ابتدائی طور پر ہم سمجھ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو اتنا سمجھنا کافی ہے. ماضی کا پہلا صیغہ کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ جا آ جائے، چاہے ضرب آ جائے، چاہے وہ منع آ جائے، چاہے حاسب آ جائے، کوئی بھی پہلا صیغہ آ جائے تو یہ عامل رافع کہلاتا ہے. اور اسی طرح رأیت، یہ فعل اور فاعل پہلے موجود ہے تو اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مفعول ہے، اس کا معمول ہے. جہاں فعل اور فاعل اکٹھے آ جائیں، یہ فقط فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے تو ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی حالت رفع بن جائے گی. اور فعل اور فاعل چاہے رأیت تو آ جائے، وہ ضرب تو آ جائے، منع تو آ جائے، نصر تو آ جائے، جہاں بھی ضروری نہیں ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہو، بلکہ رأیتوں کی جگہ رأیتا آ جائے، رأیتے آ جائے، نصرتو، نصرتا، نصرتے، نصرتما وغیرہ وغیرہ، یعنی فعل اور فاعل دونوں اگر اکٹھے ہوں وہ عامل ناصب ہوتا ہے، اس کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے وہ معمول منصوب ہوتا ہے. اور عامل جارہ صرف 2 ہی ہیں، یا تو وہ مضاف ہوگا کلمہ، یا پھر یہ کہ اس پر حرف جر ہوگا. تو جس پر حرف جر ہوگا وہ کلمہ بھی آگے مجرور ہوگا. اور چونکہ حرف جر صرف با نہیں ہے بلکہ حروف جارہ بہت سارے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی حرف جر ہوگا تو وہ بھی کلمہ اسم جو ہوگا وہ مجرور ہوگا. تو حالتیں جو ہیں 3 ہیں، حالت رفعی جہاں عامل رافع ہو، اور حالت نسبی جہاں عامل ناصب ہو، اور حالت جری جہاں پر عامل جارہ ہو. یہ 3 حالتیں آپ یاد کر لیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو سبق شروع کریں گے، اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسمیں ہیں، تو ہر ایک کو ہم الگ الگ لکھ کے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبق اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے بہت اہم سبق ہے تمام طلباء کو، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا. مبتدی اساتذہ کرام جو پڑھانا سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس کی طرف توجہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ان سب کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے.